بڑی ارتھ کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا. مختار کا معنی اگر پسندیدہ لیا جائے نا، مختار کا یہ بھی تو معنی ہے نا کہ پسندیدہ، چنا ہوا، بہت زیادہ محبوب، پوری کائنات میں سے چنی ہوئی، منتخب کی ہوئی شخصیت. تو اس معنی میں مختار کل ہم بھی حضور کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ اگر کوئی مختار کل کا معنی کیا لیتا ہے کہ حضور تمام کائنات میں سے چنے ہوئے، تمام کائنات سے زیادہ حضور کو اللہ کو پسند، اللہ کے محبوب ہے، تو اس معنی کا انکار کوئی مسلمان. اچھا، ایک بات ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ حضور مختار کل نہیں ہے، تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. آپ دیکھو، ہم صرف اتنی کاوش کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی خدائے ذوالجلال کی صفات کو مخلوق میں تقسیم نہ کرے. اگر یہ بات جرم ہے کہ خدائے ذوالجلال کی صفات مخلوق میں تقسیم نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس جرم کو ہم تو کرتے رہیں گے. بھائی تیرے لیے جرم ہوگا، ہمارے لیے یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سیدھی بات ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں تھے، تو یہ حضور کی توہین ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے مستحق نہیں تھے، تو یہ حضور کی توہین ہے. نہیں. جیسے آپ کیوں توہین نہیں؟ اس لیے کہ یہ کام کس کے ہیں؟ خدائے ذوالجلال کے ہیں. جو خدا کی صفت کی اب اس کے محبوب سے نفی کرے وہ گستاخ نہیں ہوتا، وہ عین موحد ہوا کرتا ہے. بھائی توحید کی بات یہ ہے کہ جو صفات خدا کی ہے وہ کہیں اور تسلیم نہیں کرنی چاہیے. سیدھی بات ہے. اس میں نہ کوئی رولا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اب دیکھو قرآن پاک کی کافی آیات مولانا نے بھی پیش کی ہے. 7ویں پارے میں ہے قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. او لوگو، اگر میرے پاس عذاب ہوتا نا جو تم بار بار آ کے کہہ رہے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو میں جاٹی نہ ہلاونا مت والا ٹنٹا موڑ چھوڑنا ہے، میں مہلت ہی نہ دیتا تمہیں. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو اللہ میرا اٹھائیں گے، رڑے تو فیصلہ ہو جائے گا. لیکن عذاب کس کو لے؟ خدا ذوالجلال کے. رحمت کائنات خود نفی فرما رہے. اچھا، 2 باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، میں ان کا جواب عرض کر کے پھر ایک پرچی آئی ہے اس کا جواب عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے اور جناب یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جناب آصف بن برخیا او بادشاہ سینکڑا میل دور تخت چاہ کے لایا یار اس امت نے ولیت اختیار کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے صحابی میں اتنا طاقت اور اختیار تھا کہ وہ اتنا دور سے تخت لے کے آ گئے تھے. تو اس امت محمدیہ کے ولیوں میں اختیار گل تولانا چنگا سوال تو جگہ گزری گئی ہے نہیں. اچھا توجہ کرو. ایک کون ہے جی تسی اتنے بیٹھے ہو باہر انہیں جنگ لگا پیا جڑا صاحب کوئی نہیں وہ مارے صاحب کوئی بہو مارے. اللہ جتنے بھی ہیں نا سارے کافر دنیا جتنے بھی گئے نا ابابی سب کافر. میرے نالے فوجی آئی اور میں کھا لے وہ مارے جڑا صاحب کوئی. اچھا توجہ کرو، توجہ. کیا کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف توجہ کرو، بات نہ کرے، بات مجھے ختم کرنے دے. اس بعد وقت پورا میل آواز لکھا ہے پیسے. 2 باتوں کا میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کس کی کتاب ہے؟
پیران پیر پیر کی بد دعائیں کھا گئی یعنی مسیح تک ہی اگلے کھلے پر پیر صاحب کی کتاب ہے اور اس کتاب کی جلد اول ہے صفحہ 213 214. یہ کیا لکھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ او بھائی بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں لے آتا ہوں. ایک جن کھڑا ہوا کہ انہوں نے کہا جی تخت میں لے آتا ہوں لیکن کتنی دیر لگائے گا؟ کہتا جی اتنی دیر لگاؤں گا جب آپ کی یہ مجلس برخاست ہوگی نا اس سے پہلے پہلے آ جاؤں گا. اللہ کو تب بڑی دیر لے گیا باجا چل. ہاں جی ایک اور کھڑا ہوا آدمی قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک عالم علم کتاب و حکمت کا رکھنے والا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. میں تخت لے آؤں گا. میں تخت لے آؤں گا قبل یہ کہ آپ کی یہ پلک جھپکے. پلکیں مل کھلی ہے تو ملنے سے پہلے پہلے کیا ہے تخت میں. اب تخت آیا کیسے؟ پیران پیر سے سنیے. حضرت شیخ جیلانی فرماتے ہیں قام آصف بن برخیہ فتوضا ثم سجد للہ عز وجل یدعو اللہ باسمہ الاعظم وهو یقول یا حی یا قیوم. پھر لکھتے ہیں غاب عرشها تحت الارض حتى نبغ عند کرسی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. آصف کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جناب آصف کھڑے ہوئے اٹھ کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد سجدہ کیا. سجدے کے بعد کہنے لگے کیا؟ یا حی یا قیوم. دعا کر کے کیا کہنے لگے؟ ایک دعا مانگ کیا کہ اللہ تخت حاضر کر. کیا کیا بزرگ نے؟ کیا کیا بھائی؟ بولو یار. حقیقت کو دیکھو. حقیقت کو ماس اس دھوکے میں نہیں آنا کہ ولی کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکتے تخت اٹھا کے لے آیا. نہیں, ولی کی طاقت نہیں, طاقت میرے خدا کی ہے. ذوالجلال کی قدرت ہے. خدا ذوالجلال کا فعل ہے کہ اس آصف کی دعا کو خدا نے شرف قبولیت بخشا اور پلک جھپکتے ہوئے تخت کو ظاہر کر دیا. شیخ جیلانی کیا کہتے ہیں کہ تخت کیسے آیا؟ خدا لایا یا کوئی اور لایا؟ اللہ جل جلالہ. خدا ذوالجلال کی قدرت لے آئی. اور یہ سادے بیلی کی یاد ہے. سادے بیلی کی یاد ہے نا. پیر اتنی طاقت ہے تمہیں کیا پتا. اچھا معلوم یہ ہوا کہ حدیث یا اس آیت کی جو تشریح ہونی چاہیے پیر صاحب نے بیان کر دیا ہے. ہمارے یہ جو ساتھی ہے قرآن پاک کی صحیح تفسیر نہیں کرتے. اگر صحیح تفسیر کریں تو لوگ انانے بھی چکے رکھا بڑا. ایک بات اور کرتے ہیں. رمضان المبارک کے دن تھے. ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث صحیح ستہ میں موجود ہے اور کافی کتب کے اندر موجود ہے. تو کہنے لگا جی میں نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. رات کو روزے کی حالت میں ہم بستر ہو گئے ہوں. میں تو مارا گیا, میرا تو روزہ گیا, میں تو اب بہت بڑا میرے جرم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو غلام آزاد کرو. اس نے کہا جی حضرت میرے پاس غلام کہاں سے, میں تو غریب آدمی. توجہ میری طرف رکھے بھائی, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس غلام کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار. وہ کہنے لگا سرکار 2 مہینے کے روزے میں تو ایک دے ادھر روزہ نہیں رکھی آیا تو سب 2 مہینے ادھر روزہ میں کیوں آتے پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کیا سرکار میں تو آپ غریب بندہ کیوں مسکینوں کو کھانا کھواؤ. اچھا آپ نے فرمایا بیٹھ. تھوڑی دیر بعد کچھ ٹوکرے
تھیلے کھجوروں کے آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی، آپ نے اس کو فرمایا لے اور یہ جا کے مدینہ کے ان پہاڑوں کے اندر جو غریب رہتے ہیں ان میں تقسیم کر لیں۔ اس نے کہا سرکار گل سیدھی پر دسا بس اینا پہاڑوں میں ڈھیر غریب ہی بندہ کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل تو کھا جا۔ اب اس حدیث کا مطلب ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو کھا لے تیرا کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ قانون اور شریعت یہ تھی کہ 60 مسکین کھانا کھائے اور اپنا کفارہ بندہ دوسروں کو کھلائے، لیکن رحمت دو عالم شریعت کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 60 کی بجائے تو کھا لے اور تو بھی پھر خود اپنا کفارہ کھا جا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا کہ کفارہ بھی بندے کا اپنا ہو اور بندہ خود کھا جائے، یہ کہتے ہیں حضور کا اختیار تھا۔ آج اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھائے نا، مدارج النبوت میں حضرت شیخ نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا اے نہیں مطلب کہ تو کھانا تو تیرا کفارہ ادا ہو ویسی، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو غریب ہے تو اب کھا لے، جب خدا تجھے وسعت ہو اس وقت تو اس کا کفارہ ادا کر دینا۔ تو شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو معنی اور مطلب بیان کیا ہے آپ بتلائیں، وہ حدیث کا معنی اور مطلب ان کے موافق جاتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک محدث ہے، تو محدث نے جو حدیث کی تشریح کی ہے وہ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک ہے ہر آدمی اپنی مرضی سے تشریح کرتا پھر، ایک ہے کہ محدثین حدیث کی تشریح کرے۔ تو محدثین کی بات ماننی ہے یا ہم نے ہر ایک آدمی کی بات ماننی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسئلہ الحمدللہ مولانا نے خوب واضح کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ پارہ نمبر ہے اس کا 13، مولانا نے بھی تلاوت کی تھی، سورہ ہے یوسف آیت نمبر ہے 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ کتنی ہی خواہش کر لیں، کتنی ہی تمنا آپ کے اندر ہو، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان تو معلوم یہ ہوا کہ اختیار تو اسی خدائے ذوالجلال کا ہے۔ اچھا ایک پرچی آئی ہے جی، پرچی کا ہم جواب دیں۔ پرچی یہ آئی ہے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں دوران نماز اگر زنا بیوی سے مجامت بیل یا گدھے کا خیال آ جائے تو وہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ نبی کا خیال آئے۔ اس بنا پر وہ کہتا ہے جس طرح شیعہ صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے کافر، دیوبندی بھی سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی وجہ سے کافر ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے حضور کو دیکھ کر امامت چھوڑ دی تھی۔ مزید یہ کہ اگر ایک رکعت میں حضور کا خیال آئے تو کفارہ 4 رکعت مزید ادا کرے۔ مولوی صاحب کا سفید جھوٹ ہے اس قسم کی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آئے تو پھر اس کے کفارے میں 4 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، یہ مولوی صاحب کا جھوٹ ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ اور نظریہ، ہماری سوچ اور سمجھ، میری طرف توجہ رکھیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ، ہماری سوچ اور سمجھ، ہمارا ایمان اور یقین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال خود بخود آ جائے تو وہ ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جس عبارت کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے اس سے ایک صفحہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر کاملین کی ارواح کا خیال آ جانا، کاملین کی باتوں کا خیال آ جانا، نیک پاک صاف اولیاء انبیاء کے خیال کا آ جانا،
یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب خیال آنے کی بات تو نہیں کر رہے نا، کیونکہ خیال آنے کو تو وہ خود بہتر لکھ رہے ہیں. اچھا، ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ان لوگوں کو بات سمجھائی ہے جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے سرشار ہے، جن کے دل لبریز ہیں آقا کی محبت سے اور بھرے ہوئے ہیں. آپ بتائیں، اگر وہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنی توجہ خدائے ذوالجلال سے ہٹا کر وہ ساری رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے تو کیا خیال ہے؟ محبت ان لوگوں کو ہے بہت زیادہ، عشق اور محبت سے وہ سرشار ہیں، ان کے قلوب بھرے ہوئے ہیں. آپ بتائیں، جب توجہ خدا سے ہٹا کے ان عشاق لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر لی، اب ان کی نماز باقی رہے گی؟ عاشق بندہ تا ویدا ودوندا ہے اپنے سجن نو، اپنے محبوبہ نو او تو تلاش کر رہے ہوندا ہے. اگر نماز میں وہ خیال سارا کا سارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے بھی عاشق ہے بھی محب جما دیتا ہے تو پھر آپ بتاؤ نماز کا کیا کرے؟ عاشق کا دل انگڑائیاں لیندے کھلوتے ہوندے کہ معشوق دا تصور آوے، اپنے محبوب کی طرف انسان دی توجہ جاوے. اگر عاشق نو اے شے مل ویندی ہے او سکنا یار نماز تا وقت ویکھی ویکھی پر اے جڑی لذت اے وقت کا نہیں ہے. اچھا ایک میں تو دسو، میں تواڈے نال گل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر منہ میں پیچھے کر لوں اور آپ سے پھر بات کرتا رہوں، آپ سے بولتا رہوں، آپ کیا سمجھو گے کہ مولوی صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے یار، ہیں مولوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا یار، یہی کہو گے؟ مولوی صاحب کے بڑا یار دیکھو نا کیسا، ہم ادھر بیٹھے اور وہ ادھر منہ کیے ہوا ہے یار، بہت عقل مند آدمی لگتا ہے، ایسے کہو گے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ. اب اگر نماز میں بندہ اپنی ساری توجہ خدا سے ہٹا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے اور باتیں کیسے کر رہا ہے؟ توجہ کدھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتاؤ اس کو ہم اپنی جو ہے نا حساب میں اپنے معاملات میں اچھا نہیں سمجھتے، خدا ذوالجلال اچھا سمجھے گا کہ میری طرف سے توجہ ساری ہٹا کے کدھر لے گیا؟ ہاں، تو یہ اس کا ماں دھوکہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگلی بات دیکھیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور کا خیال آئے تو نماز دوبارہ پڑھو 4 رکعتیں، ایک رکعت جائے تو 4 پڑھو، سب جھوٹ اور دجل ہے. بات یہ ہے حضور کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن لفظ عربی ہے، فارسی ہے. اس حضور کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ بلکہ حضور سے مراد حضور قلب ہے. کیا مراد ہے؟ حضور قلب، یعنی جس نے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہے اس کی نماز تو بہت اعلیٰ. اور جو نماز انسان نے وسوسات سے آلودہ کر کے پڑھی ہو، وصف سے آتے رہتے ہیں نا آدمی کو نماز میں، کبھی کسی چیز کا مذاق، کبھی کبھی کسی چیز کا وسوسہ، کبھی کسی بات کا وسوسہ، تو فقہا نے یا مشائخ نے صوفیاء نے اس بات کو ہٹانے کا ایک طریقہ لکھا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دکان کا خیال شروع ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، گھر کا خیال شروع ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، بیوی بچوں کا خیال شروع ہو گیا، تو کیا کرے؟ ایسا کرے اگر ایک رکعت میں خیال آیا نا، ایک رکعت دی اپنے آپ کو سزا دے دے ہوئے 4 رکعت پڑھے. کتنی پڑھے؟ نفس نو جے لے تھوڑی جی آسی نا تکلیف تے تھوڑی جی اس سے آمنی سٹ، اس نو جناب اس تکلیف تے اس سختی نو وے دے ہویا نفس آپ پہ کھلو بجی خیال نو کی دائیں ارم پرم لائے نہ ویسی. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس خائن آدمی نے کیا کیا کہ لفظ حضور قلب کو کیا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا تو کوئی درود پاک تو ہوتا نا، آگے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا، کوئی سلام لکھا ہوتا، کوئی سواد کی علامت، کوئی عین کی علامت جیسے کتابوں میں ہوتی ہے.
اگرچہ لکھنا پورا ضرور چاہیے، کچھ تو ہوتا ہی صحیح نا. یہ حضور لکھا ہوا ہے اور حضور سے مراد بھی حضور قلب ہے کہ یکسوئی اور بالکل خدا ذوالجلال کی طرف یکسانیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بہت اعلیٰ. اور اگر انسان کو مختلف وساوس نے آ کے گھیر لیا ہے تو ایک رکعت کا وسوسہ آیا تو پھر 4 رکعتیں اس کی سزا مقرر کر کے اپنے نفس پر دوبارہ پڑے. بات کہیں کی تھی، خائن صاحب پھیر کے بات کو کہیں کی لے گئے. اور اگلی بات کہتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے نماز چھوڑ کر حضور کو آگے کیا. مفتی احمد یار نعیمی نے اس کتاب رسائل نعیمیہ کے اندر لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام کی امامت کیا ہے؟ منسوخ ہے. جب آپ تشریف لے آئے مصلی پر تو پھر کوئی امام بن نہیں سکتا. اچھا اب آپ بتائیں، حضرت ابوبکر صدیق کی امامت تو تمہارے بقول کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. دیکھا ہے صفحہ 141. واقعہ بھی اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کا نقل کیا. بخاری جلد اول کتاب و سلو کے شروع میں ایک بار حضور کسی جگہ مسلمانوں میں سلو کرانے کا، توجہ، نماز کا وقت آ گیا، صحابہ نے حضرت بلال نے اذان کہہ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ نماز پڑھائیں. چنانچہ نماز کی جماعت قائم ہو گئی. عین نماز کی حالت میں حضور تشریف لے آئے. مسلمان مقتدیوں نے تالی بجا کر حضرت صدیق اکبر کو حضور کی تشریف آوری کی خبر دی. اسی وقت سے صدیق اکبر مقتدی ہو کر پیچھے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ہو گئے. آگے اسی واقعے کو نقل کر کے لکھتا ہے آج اگر نماز میں کوئی بھی آ جائے اس کو وہاں ہی کھڑا ہونا ہوگا جہاں جگہ مل جائے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، بیچ نماز میں تشریف لے آئے، اسی وقت موجودہ امام کی امامت منسوخ اور اب حضور امام ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کیوں ہٹے؟ امامت منسوخ ہو. حضور کیوں پیچھے ہٹے؟ حضرت ابوبکر کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ لکھنا بھی امامت ہی منسوخ ہو گئی اور تو دفعے کرے نہ کھڑو کے پیچھے ہٹ رہا ہے یا نہیں ہٹ رہا. جب رحمت دو عالم تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری کے بعد ہر کسی کی امامت کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے. جب رحمت دو عالم تشریف لے آئے امامت کیا ہو گئی؟ تو جناب ابوبکر نے پیچھے ہٹنا تھا یا نہیں ہٹنا تھا؟ کہتا ہے جناب ابوبکر نے تو تعظیم کی اور یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں. الیاذ باللہ، نہ ہم نے گستاخی کی ہے نہ ہم گستاخی کو جائز سمجھتے ہیں. الحمدللہ علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم واتباعہم الی یوم القیامہ، یہ لوگ نہ تو گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی کا تصور بھی کر سکتے ہیں. یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی اگر ہم سے چھوٹ جائے تو پھر اور کیا چیز ہمارے پاس ہے؟ اعمال تو ہم جانتے ہیں، نماز تو جیسی ہے ہمیں پتہ ہے، پتہ یا نہیں پتہ؟ منسوخ نہیں ہوں گے ہاں جی کوئی نہ تک شہی منسوخ نہیں ہوتے یہ تو آپ ہی منسوخ نہیں ہوتے ہیں شوریہ کا تک مسئلہ ہی ڈوبا ہے نا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک چھوٹ جائے اگر تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ اعمال جیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، نمازیں جیسی ہیں وہ ہمیں. شیخ صاحب لکھ دیں قل انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم آپ کہہ دیں اللہ کے پاس ہے. اس کی تفسیر کرتے یعنی بگو این وعدہ را معین نمی کنیم زیرا کہ حق تعالی مارا بر تعین آگاہ نہ کرتا بلکہ مبہم داشتا کہ خدائے ذوالجلال حکم فرما رہا ہے کہ کہہ دو قیامت کا علم صرف خدائے ذوالجلال کے پاس ہے. نہ خدا نے مجھے بتایا ہے نہ میں نے آگے امت کو تعلیم کیا ہے. آپ کہتے ہو کہ خدا کا علم غیب حضور کے قبضے میں دے دیا گیا، یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے علم نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مل مسئول قیامت کب آئے گی، مطلب
قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. آگے شیخ کی تفصیل دیکھو. شیخ لکھتے ہیں من و تو ہر دو برابرین در نادانستن ہاں بلکہ ہر سائل و مسئول ہمیں حال دارت کہ آرا جز خدا من تعالی کسے ندانت وے تعالی ہیچ کسرا از ملائکہ و رسول بر اطلاع نہ دادا. کہ یہ جو قیامت کا علم ہے قیامت کا وقت مقررہ ہے یہ تو بھی نہیں جانتا جبریل میں بھی نہیں جانتا. دونوں اس میں برابر ہیں اور اس بات پہ خدا نے نہ کسی فرشتے کو اطلاع دیا نہ کسی نبی کو اطلاع دیا. بے شک. ایک اور لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اب اس کا کیا نام ہے؟ الہ کلمۃ اللہ. یہ کس کی کتاب ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کی. کس کی کتاب ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب. منیندے تو ہوئے بیلی ساڈے پر ہوں لکھا ہے بجدے بجدے بھی کیا تو آج یہ بھی کہنا کہ ہوں شیر لا رہے. یہ دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں جو خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ یا تو بذریعہ وہی حاصل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا علم ضروری نبی کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں یا نبی کی حص پر حوادث کا انکشاف فرما دیتے ہیں. تو یہ علم غیب میں داخل نہیں ہے. یہ علم غیب میں داخل نہیں یعنی رحمت کائنات کے علم کو علم غیب نہیں آتا. پیر مہر علی شاہ صاحب آخر اور یا کتابوں میں گیتی یا تو جلدی جلدی توجہ میری طرف رکھیں. بس گال اور مک نہیں پائیے تھوڑا ٹائم رہ گیا. اچھا یہ دیکھو یہ لکھتے ہیں مولوی صاحب ہے ان کے اپنے گھر کے لیکن ان بزرگوں کی بات پوری نقل کر دی ہے. شاباش ہے ان کو بزرگوں کی گال نو پورا نقل کر دیتا. تلو اپنی جنگی تو مارنی ہے لیکن انہوں نے گال شاباش ہے پوری نقل. کہتا ہے علامہ نووی یہ بہت پرانا عالم ہے. علامہ کرمانی بہت پرانا صدیوں پہلے کا عالم ہے. علامہ عسقلانی صدیوں پہلے کا عالم ہے. علامہ عینی صدیوں پہلے کا عالم ہے. اور دیگر علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشریت غیب کا علم نہیں تھا. علماء کہتے ہیں اکابرین کہتے ہیں کہ حضور کے علم کا نام غیب کا علم غیب نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ضرور تسلیم کرو ورنہ ہم تو تسلیم نہیں کرتے. اچھا وہ میں اس اشاعت اللمحات کو پیش کروں. اس نے بھی یہی بات لکھی ہے اشاعت اللمحات والے نے کہ جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے علم غیب کی نسبت تو وہ جو مشکات شریف کی حاشیے سے میں نے شیخ حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ حضور اپنے لیے علم غیب کی نسبت کو ناپسند کرتے ہیں. یہ بابا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھ رہا ہے کہ دروائے اسناد علم غیبت با حضرت پر حضرت ناخوش آمد اس میں وفینا نبی یا رما فی غدن کے اندر علم غیب کی نسبت حضور کی طرف تھی اور جو حضور کو پسند نہیں ہے. سوال ہے کہ یہ حضور پسند کون ہوں گے پسند کرنے والے یہ پیغمبر کی زبان سے اعتبار نہ ہو یا تو میں عاشق رسول بولو یار نبوت کی زبان پہ جس کو اعتبار نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ کرے کہ تو کون ہے. اکیلی کتاب ہے خزینہ معرفت. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں صفحہ نمبر 294. بس گل مکری پائیے. اکثر لوگ دو وجہ سے اولیاء سے محروم ہوتے ہیں. توجہ اکثر لوگ دو وجہ سے اولیاء سے محروم ہوتے ہیں. ایک وہ جو اولیاء کو معصوم سمجھتے ہیں. دوسرے لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اولیاء کو ہر وقت علم غیب ہوتا ہے. یہ اولیاء نو علم غیب مننے او کون ہے محروم ہے. اے اللہ سے ولی لکھ دے بھائی حوالے بہت زیادہ سارے ہیں اور دو باتیں اور کر کے بس آخری یہ کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ فتاوا قاضی. اس نے صفحہ 468 پہ لکھا ہے. صفحہ نمبر توجہ میری طرف 468 پہ لکھا ہے ادائے کہ رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خدارا و پیغمبر را گواہ کر دیں قالوا یکون کفرا لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الاحیاء فكيف بعد الموت.
ایک قاضی خان لکھدا ہے ایک بندے تے سوانی نکاح کیتا گواہ نے کوئی نہ انہاں کہ اسا خدا کے رسول نو گواہ کرنے اتنی گل کرن نال کافر ہو گئے اس وقت کہ انہاں اے یقین تے عقیدہ رکھ لیا کہ حضور علیہ السلام کون ہیں؟ عالم الغیب. عالم الغیب ہے. او آتا ہے کہ حضور اپنی زندگی وچ عالم الغیب کے نام موت تو بعد کیویں بن گئے. ایک قاضی خان پہ لکھتا ہے میں آپ کو عرض وجہ کر چکا ہوں کہ کیوں یہ لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ علماء کا فیصلہ. اچھا یہ دیکھیں اس کا کیا نام ہے؟ خلاصۃ الفتاوی. اس میں سن لو 350. یہ بھی لکھتا ہے رجل تزوج ولم یحضر شاہدا فقال خدا را و رسول را گواہ کردم و فرشتگان را گواہ کردم یکون یکفر فی الفتاوی لانه یعتقد ان الرسول والملک عالما بالغیب بخلاف قول فرشتہ. آگے کہہ رہا ہے یہ لکھتا ہے کہ ایک وہ گل کہ ایک بندے سوانی نکاح کی تاخیر کہ میں فرشتے نو تے خدا تے رسول نو گواہ بنینا اپنے نکاح دا. ایک بندہ کافر ہے کیوں اس وقت ہے کہ اس عقیدہ یہ رکھا کہ حضور کون ہے؟ عالم الغیب. یہی تو آپ کی بیٹھے یہ لکھ دیں کافر ہے وہ آدھے اصل منینے آئے فتویٰ ایک اور کھلوتی ہے گا مجموعۃ الفتاوی تعلق ایک اور خدا فتاوی وہ کیا نام ہے؟ مجموعۃ الفتاوی. اس کتاب کا صفحہ 331 یہ حاشیے تلگو ہے مجموعۃ الفتاوی. آتا ہے اعتقاد ان کے کسے غیر حق سبحانہ حاضر و ناظر و عالم خفی الجلی در ہر وقت و ہر آس اعتقاد شرکت یہ خدا تو علاوہ کسی اور نو ہر جا کے حاضر ناظر اور ہر وقت ہر شے دا علم مننے چھوٹی بڑی ہر شے دا علم مننے وہ کون ہے؟ مشرک پلید ہو گئی. یاد ہے ایک آخری کتاب کا کہنا ہے مالا بدھا میں لو اس بغیر گزارا کوئی نہیں. ہاں جی توجہ میری طرف توجہ. اگر کسی بدون شہود نکاح کرد و گفت کہ خدا و رسول خدا را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شود. جیڑا بندہ بغیر گواہ دے نکاح کرے اور آخے کہ خدا اور رسول نو میں گواہ بنایا یا فرشتے نو گواہ بنایا وہ بندہ کافر ہے. تلو حاشیے ادھر ترجمہ تشریح لکھ دیں آدم چونکہ اس نے رسول خدا اور فرشتے کو غیب دان سمجھا حالانکہ غیب دانی اللہ کی صفت ہے. نہ فرشتے غیب دان ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی اساگی لکھی ہوئی نہیں کہ پرانے دور کی کتاب ہے. فیصلہ وقت ہے ساتھ سے نہیں ہے. پھر خلاصہ ساری بات کا عرض کر دوں. اللہ کے علم کا نام کیا ہے؟ علم غیب ہے. علم غیب ہے، علم الغیب ہے، یعلم الغیب ہے، عالم الغیب کا. یہ سارے الفاظ کس کے علم پہ بولے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم غیب نہیں کہتے. خبر غیب کہیں گے، اطلاع غیب کہیں گے، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، غیب کی اطلاعات انباء الغیب کہیں گے، لیکن علم غیب نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ خدا کی صفات کو کیا کر رہا ہے؟ مخلوق میں تقسیم کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ علم غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذاتی علم والا. عالم الغیب، علم الغیب، علم غیب، یعلم الغیب، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذاتی علم غیب والا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی تھا یا خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا؟ خدا کی طرف سے. تو پھر حضور کے علم کو علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس وقت ان دو شبہات کی وجہ سے ایک خدا کی صفت نو تسا حضور نو دے چھوڑیا اور دوسرا یہ لفظ چونکہ ذاتی علم کی دلالت کرتا ہے. علم غیب کا معنی ہوتا ہے ذاتی علم والا. اس واسطے میں 4 فقہا پیش کر چھوڑے جیڑا کہ حضور عالم الغیب کو کون ہے؟ مشرکی ہے، کافر بھی. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی. ہاں بس فون کا کسی نے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے.
کہتے ہیں حضور السلام نے فرمایا کہ مشرک میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے میرے ہاں بعد۔ بڑی گل حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت شرک نہیں آ سکتی، یہ لفظ نہیں ان مولویوں کا ڈھونگ ہے۔ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ اب حدیث محدث زیادہ سمجھتا ہے یا آج کا مولوی زیادہ سمجھے گا؟ محدث ہے فتح الباری والے نے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر، سب نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری امت ٹوٹل کی ٹوٹل مشرک نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ بچو کچھ بندے ہوتے رہتے مشرک، اور بولے بھی ہے نہیں ہے الہی کلمۃ اللہ میں جائے تھا یہ پھٹے جائی جاوی رکھ چھوڑی ہوتی تو رکھ چھوڑی ہوتی پیر صاحب کی کتاب یاد ایو جے رنگ دیے بڑھیا صفحہ سفید اس کتاب کا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں جیلا قبر، ہاں کوئی شخص قبروں کا طواف یا سجدہ کرے کہ اس قسم کی دعا مانگے، اے صاحب مزار میرا فلاں کام سر انجام دو، تو بتوں کے پجاریوں کے ساتھ مشابت پیدا ہو جائے گی جو ناجائز ہے۔ بت پرست کون ہو گئے؟ مشرک۔ یہ جڑا قبر تمہاری کے بند رکھا ہے، ایک کنارے نال بائی رلایا بت پرست، یہ رلائی کون کھلوتا لا پیر میرے میں رلایا پیر میرے لکھا رلایا۔ اچھا ایک کتاب ہے ان کی اسلامی عقائد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اس کو کٹوا دیا تھا، اس لیے تاکہ اس امت میں شرک نہ راہ پا سکے۔ حضرت عمر کو نہیں پتا، اس حدیث سے طور پر یہ پتا لگ گیا۔ حضرت عمر نے درخت کیوں کٹوایا؟ تاکہ شرک ویچ نہ بڑھے۔ یہ لی حدیث ہے میں شرک بڑھنے کو نہیں تو بس درخت کیوں کٹایا؟ کھلا نہ آنے والا آتا ہے کوئی لوگ وائن کے اس کو تبرک کوئی بوسا کوئی چوم لے گا، کوئی وائن کے تبرک حاصل کرے گا، اور جی تبرکات کو لوگ استفادہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی گل تھی؟ نمبر 3 خواجہ غلام فرید چاچڑا والے نے مقابیس المجالس کے وچ یہ نقل کیتا ہے، اور مقابیس المجالس کے وچ موجود ہے یہ بات کہ غیر اللہ تو منگنا کیش ہے شرک۔ اگر شرک آ نہیں جانتا تو بابے فرید تو آج پوچھ کیوں لکھنا پیا؟ میں تو نہیں لکھا۔ نمبر 4 میں انہوں نے گھر دیا گلا پیش کرنا پیا، باہر کی کوئی گل نہیں پاؤ، ناراض نہیں ہونا، باہر کی کوئی بات نہیں۔ نمبر 4 کتاب چھپیا ادارہ اسلامیات، یہ بزرگ ہے، یہ سارے بزرگ ہیں سارے انہوں نے، حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اولیاء سے نہ مانگو، اولیاء سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہو خدا سے۔ اگر تمہیں اولیاء تو منگن کا ٹھڑک ہو گئی صحیح تو کیا کرو؟ انہوں کا وسیلہ دے کے کس تو منگو؟ خدا تو منگو۔ کیوں اولیاء سے اس لیے نہیں مانگو کہ اولیاء سے مانگنا شرک ہے۔ یہ شرک کون لکھ رہی ہے؟ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ تھے جو روزہ کاف پہ پہنچے اور اشعار پڑھے اتنے ڈوبے ہوئے محبت میں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور انہوں نے دوڑ کے وہ دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 90,000 آدمیوں نے وہاں زیارت کیا اور اس بات پہ گواہ ہے۔ وہ بندہ لکھتا پیا ہے جنا ہاتھا نے بھاج کے رحمت کائنات دے ہاتھ نو بھی مس کیتا تے وہ سب ہی دیتا ہے، یہ وہ بندہ ان ہاتھ نال لکھتا بیٹھا جیڑے ہاتھ رحمت کائنات کے ہاتھ نو لگے ہی صحیح کہ وہ ہاتھ لکھ دے پائن کے اولیاء تو منگنا شرک ہے۔ اور فیصلہ تسا کر لو حدیث دا مطلب کیویں غلط سمجھا یا تسا صحیح سمجھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ محدثین نے اس حدیث کا معنی صاف یہ لکھ دیا ہے کہ ساری امت کٹھی پوری بھی پوری مشرک نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے پتہ تھوڑے جہی دیر تک محدثین کی گل ہی سچی ہے بھائی، انہوں کی طویل ہی ٹھیک ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھ لو تو انہوں کی تعداد آٹے چ نمک کے برابر نظر آ۔ سعودی والے انہوں کے نزدیک بے ایمان، ہندوستان والے بے ایمان، دنیا کے مسلمان سوائے انہوں کے لفظ ہی کوئی۔ ہاں
تجانب اہل سنت کے اندر لکھا انہوں نے کہ اساڑے اینا عقائد و نظریات جیڑے احمد رضا دے اناتھو بغیر دنیا تے مسلمان کوئی نہیں بنتا. اور ایک فتویٰ اور لایا نے بھائی انہاں دا نکاح انہاں کافراں دا نہ انسان نال ہوندا ہے نہ حیوان نال ہوندا. چلو ساڈا تو نہیں ہوتا سواڈا تو ہوئی گئی. اللہم لک الحمد. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. ہاں کسی استدلال کرنے دے پیچھے بھی عالم الغیب دا لفظ کھڑا ہی ہے نا دیکھو بھائی رسول واسطے تو دیکھو لفظ بے شک کھڑا ہے. خدائے ذوال جلال نے جیڑا علم حضور نو دیوڑا ہے وہ علم غیب نہیں بن سکتا. وہ وجہ میں عرض کر چکیا. مولوی احمد رضا خود لکھ رہے ہیں کہ علم غیب دا لفظ جلے استعمال ہو سی اولے کے علم مراد ہو سی ذاتی علم مراد ہو سی تو بات علم غیب تا نہیں بننا نا. جلے دہیم رہے تا بات غیب کی اطلاع ہوئی نا. حضور نو خدا نے علم دیتا اس علم دا نام ہے خدا نے عطا کیتا ہے عطا کیتا ہے خدا نے دیتا ہے اطلاع کیتی ہے خبر دیتی ہے وحی کیتی ہے. علم غیب تو نہیں ہے بے شک. ہاں علم غیب چونکہ ذاتی علم دا نام ہے عطائی دا نام نہیں ہے. عطائی دا نام غیب دیا خبراں غیب دیا باتاں غیب دیا وحیاں غیب دی اطلاعات انباء الغیب اخبار غیب اطلاعات غیب وغیرہ ہے. علم غیب نہیں. یہ تو میں دمی کا روندہ بھائی تھا کچھ آپ ہی تھوڑا جہا قابو کرو تو کوئی اگا آپ سوال نہیں جاتا. بس جی دوسری حدیث مبارک واضح جی بھائی جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میرے سامنے سمیٹ دیتا گیا ساری اور میں دیکھا تو لہٰذا ہوں استدلال کریں جی بھائی جڑے نبی علیہ السلام کے سامنے بالکل ہر شے ہے لہٰذا ہر شے جان دے. زمین سمیٹ دیتا گیا ہر شے دیکھے. پہلی بات تو ہے کہ یہ مسئلہ عقائد ہے. عقائد کے ضمنی گلا نہیں چلتی یا عقائد پکی بات چلتی ہے اور پکی گل ہوتی ہے خبر متواتر یا ہوتی ہے آیت قرآن. یاد رکھو جیڑی یا تو عقیدہ ثابت ہوتا نا عقیدہ ثابت ہوتا یا آیت تو یا خبر متواتر تو. عقیدہ حدیث خبر واحد تو ثابت نہیں. یہ توجہ لے لے رکھو بات. دوسری گل بالفرض حدیث نو ٹھیک مان بھی لو اور اے آکھ لو کہ حضور نو ساری کائنات لکھا دیتی گئی. ایک ٹائم ساری کائنات نو دیکھ لیا. اچھا شرح نخبہ تو الفکر دے وچ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے اگر یہ مطلب ساری کائنات کا ویکھن لیا جاوے ایک ایک ذرے تے اج تک دا ویکھن لیا جاوے تو بس ایک قول دے وچ اج دے مسلمان بھی صحابی بھائی بن سکتے. صحابی دیا دو تفسیراں علماء نے لکھی ہیں. ایک جڑے حضور نو ایمان دی حالت وچ ویکھے اور ایک او قول ہے کہ جڑے حضور نو تو نہ ویکھ سکے لیکن حضور او ہم تے ایمان دی حالت وچ انہاں نو ویکھ بیٹھے او بھی کی ہو گئے کہ شرح نخبہ فکر دے وچ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. تو اگر ایک گل منی جاوے کہ تمام قیامت تک آنے والے انسان حضور ویکھے بیٹھے تو بس میں تو دسو ایک ہی ہو گئے. جانو صاحب بھی بنن دے اصل ڈیر شوق ہے. احمد رضا نو بدا چڑھا کے انہاں کہا جی انہوں نے ویکھ لوا تو صاحب نے کہنا شوق ہی نہیں جانتا بادشاہ ایڈا بندہ ہی ہوتا جڑا آدمی جائے. اچھا دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. کیا کہتا کیا کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. اگر دیکھ رہے تو پھر حضور کو یہ فرمانے کی ضرورت تھی. صحابہ میں پرسوں پیش کر چکا ہوں پیچھے. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جن امتیوں کو آپ نے نہیں دیکھا قیامت میں کیسے پہچانیں گے. حضور نے فرمایا جن کو میں نے دیکھا ہے ان کو بھی پہچان لوں گا جن کو میں نے نہیں دیکھا ان کو بھی پہچانوں گا. کیسے جب یہ آزائے وضو چمکتے ہوں گے میری امت کے تو میں ان کو خود بخود پہچان لوں گا. نبی فرمائندے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ایک جس ذات واسطے علم غیب کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ فرماوے ارشاد کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ اپنے نہیں دیکھ رہا. نبوت کی زبان کے اعتبار کوئی نہیں. حضور فرمائندے میں نہیں دیکھ رہا میں نہیں دیکھ رہے یہ آگے نہیں دیکھ رہے. اچھا تو سمجھ دسو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا لا ارل ہد ہد میں یار ہد ہد نظر نہیں آ رہا. یہ قرآن ہے قرآن عقیدہ بن سی قرآن عقیدہ بن سکتا ہے. خبر متواتر حدیث وہ عقیدہ بن سکتی ہے.
تو خبر واحد نہیں بیٹھا میں قرآن نہیں بیٹھا نبی آتا کہ میں نہیں دیکھ رہا خود بات ٹکی ہو گیا تو نبی فرماتے میں نظر نہیں آتا معلوم نہیں ہوتا بھی ہے عقیدہ اے نکلیا عقیدہ اے بڑھیا اللہ دس چھوڑے بکھا چھوڑے تو وہ قدرت ہے نبی کھاوے نہ دسے تا نبی نو نظر ساری سیدھی ساری حضرت یعقوب علیہ السلام روندے بیٹھے تے اٹھائی کھوے نال حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں پتہ کوئی ویکھ رہن تو وان کے کاٹ لے گا اتنا عرصہ جو روندے رہن اور آپ دی بینائی انا کما دے وچ اس رو رو کے ختم ہو گئی اگر یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور سامنے کا یوسف کو مشکل ہو رہا ہے یہ آتے پتہ کہا نہیں لیکن خدا دی گل تے راضی رہے یہ خدا دی گل تے راضی رہن تو رومن دی کہیں لوڑ ہے بس ایک گل تسا آخو جی خدا دی گل ویکھ رہن تو خدا دی مرضی انجے خدا دی مرضی انجے ہوئے تو بندہ کیتی رہے بس رونا کیوں اچھا ایک اور گل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خیبر دے موقع تے 7ویں ہجری خیبر ہویا ہے ایک یہودیہ نے بھنی ہوئی بکری دی توجہ میں اتنا بھنی ہوئی بکری اگر حضور پاک علیہ السلام نو ہر شے نظر آ گئی آئی تو بات اس ظاہر اس میں ظاہر دلائی ظاہر والی بکری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبول کی تھی کیوں تناول فرمائی آپ نے ایک نیوالا لیا وہ نیوالا جلے ساتھ تو تپدا پیا نا اس 10 چھوڑے اس کیا یا رسول اللہ میرے ظاہری نے مینوں نہ کھاؤ حضور نے ہاتھ پیچھا آپ نے چھک لے ہٹا لے صحابہ انہوں نے کھا رہی ہیں کچھ وہ کھادی بجا حضور نے انہوں نے بھی روک چھوڑیا اور صحابہ اس کی وجہ تو شہید ہو گئے اور تفسیر سراج منیر لکھی ہوئے ہے کہ بار بار اس زہر کا دورہ حضور سے پہنچا ہے یہ طبیعت ہو رہی ہے نا وقت تکلیف ہو دیا ہے بار بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کی وجہ تو کیا ہو دیا ہے اور اما جی فرمائیں اس بخاری شریف میں موجود ہے کہ آخری ویلے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسے زہر کی وجہ تو میری اس رگ اتنی مرودی جی میں کٹیں بھی پڑی اور علماء نے لکھا کہ حضور کی وفات بھی اس زہر کی وجہ تو ہوئی اور میں تو اگر سو جان بوجھ کے زہر کھاونا پتہ ہی ہوئے پر اے زہر ہے ان تو سکے آتے ہیں اچھا اور ایک کیا دن خدا ذوالجلال کی رضا معلوم ہو گئی تو اس پہ چٹ کرے گا ایک بات امتحان تو نہ رہی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی ہے بھائی میرے پوتر کوئی نہیں ذبح ہونا یہ تو امتحان آپ سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام اور امتحان دے وچ سوال پہلے تو 10 چھوڑ لوگوں کو کہ خیال تو اکثر بچے بہت لیگ ہے گا انہیں 6 دے 6 سوال کر چھڈے نے یہ اکثر ایک فرسٹ آیا جی آپ نے پورے بورڈ چ بادشاہ چند کی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی کیوں بھائی تین پہلے پرچے پتہ لگ گیا تو سب کیا آپ یہ امتحان وہ تو سب کیا آپ چھوڑ لو آپ یہ امتحان دیتے ہی میرا پتر ڈرامہ ٹھیک ہے یہ آپ سے چھوڑ لو کمال ہے نبوت کا امتحان نہیں رہتا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ زہر کھا لی حضور کو پتہ تھا یہ زہر ہے جان بوجھ کے حضور نے زہر کھا لی عقیدہ نظریہ دیکھ اور جان بوجھ کے زہر کھائی اور خدا نے کیوں کھلوائی اس لیے کہ آخر وقت کے اندر شہادت کا مقام ملے ساری زندگی آپ کو بعد میں اثر نہیں ہوا جبکہ تفاسیر والے لکھ رہے ہیں کہ حضور کو 3 سال میں مسلسل اس کی تکلیف ہوتی رہی دوسرا سچے ہو یا مفسر سچے ہو اللہ رب العالمین اصحاب القوم صحیح عقائد و نظریات کا حامل رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہم لک الحمد اور لوگوں حضور کی ختم نبوت پہ کس جاؤ تمہارا خون میری گردن پہ رہا قیامت کے دن خدا سے جنت میں لے کے تمہیں دوں گا وہ نوجوان 10,000 کے لگ بھگ حضور کی ناموس پہ کس گئے پیش کر دیو بندی سے یہ بریلوی سے تو ستا چوری کھاوڑ والے مجنو ہو تو ستا دی جان پیش کی تھی ایک بندہ تا بکھاؤ چلا کہ کسی توالے کی غیرت آئی ہوئے پتہ پیش کرو حضور کی ناموس پہ کٹن والے دیوبندی مارا کھاوڑ والے دیوبندی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری چکی پی پی کے ساری زندگی جیل کٹ کے حضور دی ناموس کا دفاع کر کے دکھایا ہے تو سکے کیتا ہے پیش کرو ابو الحسنات قادری لاہور کا ان کا بہت بڑا عالم تھا
اس نے تفسیر الحسنات لکھی ہے. شاہ صاحب کتنی دفعہ چل کے گئے اس کے دروازے پہ کہ شاہ جی آؤ اس تحریک ناموس رسالت میں ہمارے ساتھ چلو. کہنے لگا تو سب گستاخ ہو, میں تھوڑے نال نہیں آندا. مولانا محمد علی جلندری گئے, کہنے لگے شاہ جی ہمارے ساتھ چلو. سید ابو الحسنات قادری کو کہا ہوتا کہ نہیں میں نہیں آندا, جاؤ تو سب گستاخ ہو, بچ جاؤ میرے کو. اور ہوں ابھی آ بھی نہ پے. مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اور رو کے کہنے لگے ساڈے اکابر دی وسعت صرفی ویکھو یار, اے سات فتوی لیندے اور ساڈے اکابر انہاں دی منت کریں دے وجہ. مولانا جلندری رو کے کہنے لگے شاہ جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, آئندہ نہیں آؤں گا. کل قیامت کے دن اگر رحمت دو عالم نے مجھ سے پوچھ لیا میں کہوں گا یہ آپ کا بیٹا کہلانے والا تھا کہ میں حضور کی اولاد میں ہوں, اور آپ کی ناموس کے لیے اس نے ایک قدم چلنا گوارا نہیں کیا. مولانا اٹھ کے چل پڑے, دروازے تک پہنچنے کہنے لگے مولانا تشریف لیا میں چلتا ہوں. اپنی پاٹنی تو ٹرے ہے, ساڑی کوئی ساڑے سر سے احسان نہیں سکیتا. یہ لے دیکھیا چکے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن پھٹ کے جہنم وچ مبشر کہ میری اولاد بھی اکھاں میں, میرا اپنے آپ نو جناب پتر بھی اکھاں میں, تے وقت میری ناموس واسطے تو نہیں چلدا پیا. فلانا چلیا فلانے 10,000 جانا پیش کر چھوڑیاں لاہور مار روڈ تے تو گھر بڑھ کے بیٹھا رہی ہے. وقت ٹرے چلتا ہوں. اور توانوں تا منتاں نال اسا لے کے آندے رہے, جیڑا حضور دی ناموس تے کٹدا کھلوتا ہے او عاشق نہیں گستاخ ہے. جیڑا گھر بہ کے حلوے بیڑے نہ بیٹھا او عاشق. عقل دیکھو پتہ نہیں عجیب دستور قوم دا یار. اللہ تعالیٰ توانوں مینوں حقیقت اور صحیح دین نو سمجھت توفیق عنایت فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. بڑی انگریزی کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا. مختار کا معنی اگر پسندیدہ لیا جائے نا, مختار کا یہ بھی تو معنی ہے نا پسندیدہ, چنا ہوا, بہت زیادہ محبوب, پوری کائنات میں سے چنی ہوئی منتخب کی ہوئی شخصیت. تو اس معنی میں مختار کل ہم بھی حضور کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بات. اگر کوئی مختار کل کا معنی کیا لیتا ہے کہ حضور تمام کائنات میں سے چنے ہوئے, تمام کائنات سے زیادہ حضور کو پسند, اللہ کو پسند, اللہ کے محبوب ہے, تو اس معنی کا انکار کوئی مسلمان ہو. اچھا ایک بات ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ حضور مختار کل نہیں ہے, تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. آپ دیکھو ہم صرف اتنی کاوش کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی خدائے ذوالجلال کی صفات کو مخلوق میں تقسیم نہ کرے. اگر یہ بات جرم ہے کہ خدائے ذوالجلال کی صفات مخلوق میں تقسیم نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, اس جرم کو ہم تو کرتے رہیں گے بھائی. تیرے لیے جرم ہوگا, ہمارے لیے یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سیدھی بات ہے. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں تھے, تو یہ حضور کی توہین ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے مستحق نہیں تھے, تو یہ حضور کی توہین ہے. جیسے آپ کیوں توہین نہیں, اس لیے کہ یہ کام کس کے ہیں, خدائے ذوالجلال کے ہیں. جو خدا کی صفت کی اب اس کے محبوب سے نفی کرے وہ گستاخ نہیں ہوتا, وہ عین موحد ہوا کرتا ہے. بھائی توحید کی بات یہ ہے کہ جو صفات خدا کی ہے وہ کہیں اور تسلیم نہیں کرنی چاہیے. سیدھی بات ہے. اس میں نہ کوئی رولا ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اب دیکھو قرآن پاک کی کافی آیات مولانا نے بھی پیش کی ہے. 7ویں پارے میں ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. او لوگوں اگر میرے پاس عذاب ہوتا نا جو تم بار بار آ کے کہہ رہے ہو عذاب لاؤ, تو میں جٹ ہی نہ ہلاونا, میں تھوڑا ٹنٹا بوڑ چھوڑنا ہے. میں
मोहलत ही न देता तुम्हें, लकुदी लम्र बैनी व बैनकुम, तो अल्लाह मेरा उठाई गया रड़े तो फैसला हो जाएगा। लेकिन अजाब किसको ले? खुदा सुल जलाल के। रहमत कायनात खुद नफी फरमा रहे। अच्छा, दो बातें ये लोग करते हैं, मैं उनका जवाब अर्ज करके फिर एक पर्ची आई है उसका जवाब अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं ओए होए, और जनाब यूसुफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब आसिफ बिन बरखिया ओ बादशाह सैकड़ा मील दूर तख्त चाह के लाया यार, इस उम्मत ने वलीयत इख्तियार कोई नहीं। कहते हैं कि हजरत सुलेमान के सहाबी में इतना ताकत और इख्तियार था कि वो इतना दूर से तख्त लेके आ गए थे, तो इस उम्मत मुहम्मदिया के वलियों में इख्तियार गल तो उन्होंने चंगा सवाल तो जगह फंस गई है नहीं। अच्छा तवज्जो करो, एक कौन है? जी तुसी इत्थे बैठे हो बाहर, इन्ने जंग लगा पिया जदा हिसाब कोई नहीं। ओ मौलवी ओ मारे जदा सी जदा हिसाब कोई नहीं। उस मौलवी हां क्यों बहु मारे अल्लाह जितने भी है ना सारे काफिर, दुनिया में जितने भी है ना अबाबी सब काफिर। मेरे नाले फौजी आई उसमें फल ओ मारे जदा हिसाब कोई सही हो गया। चलो अच्छा तवज्जो करो, तवज्जो क्या कहते हैं कि भाई मेरी तरफ तवज्जो करो, बात न करे, बात मुझे खत्म करने दे, उस बाद रात पूरा मेल आवाज में क्या है नोट करो। दो बातों का मैं जवाब अर्ज करना चाहता हूँ। ये किसकी किताब है? पीराने पीर की बददुआई खा गई तक ही अगले खल्ले पर पीर साहब की किताब है, और इस किताब की जिल्द अव्वल है, सफा 213-214। ये क्या लिखते हैं कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि ओ भाई बिल्किस का तख्त कौन लाएगा, काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़बल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। मैं ले आता हूँ। एक जन खड़ा हुआ, कहने लगा जी तख्त मैं ले आता हूँ, लेकिन कितनी देर लगाएगा? कहता जी इतनी देर लगाऊंगा जब आपकी ये मजलिस बर्खास्त होगी ना, उससे पहले पहले आ जाऊंगा। अल्लाह को तो बड़ी देर ले यार, मैं चल। हाँ जी, एक और खड़ा हुआ आदमी, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक आलिम इल्म किताबों हिकमत का रखने वाला वो खड़ा हुआ। उसने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, मैं तख्त ले आऊंगा, मैं तख्त ले आऊंगा कबल ये कि आपकी ये पलक झपके, पलके मिल खुली है तो मिलने से पहले पहले क्या है तख्त में। अब तख्त आया कैसे? पीराने पीर से सुनिए। हजरत शेख जिलानी फरमाते हैं काम आसिफ इब्न बरखिया फतवज़्ज़ा सुम्मा सजद लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यदउल्लाह बिइस्मिहिल आज़म व हुवा यक़ूलु या हय्यु या क़य्यूम। फिर लिखते हैं गाब अर्शुहा तख्तल अर्द हत्ता नज़रा इंद कुर्सी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आसिफ को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जनाब आसिफ खड़े हुए, उठ के वुजू किया, वुजू करने के बाद सजदा किया, सजदे के बाद कहने लगे क्या? या हय्यु या क़य्यूम। दुआ करके क्या कहने लगे? एक दुआ मांग किया कि अल्लाह तख्त हाजिर कर। क्या किया बुजुर्ग ने? क्या किया भाई? बोलो यार, हकीकत को देखो, हकीकत को। माज इस धोखे में नहीं आना कि वली की इतनी ताकत है कि वो पलक झपकते तख्त उठा के ले आया। नहीं, वली की ताकत नहीं, ताकत मेरे खुदा की है, जुल जलाल की कुदरत है। खुदाए जुल जलाल का फेल है कि उस आसिफ की दुआ को खुदा ने शर्फ कबूलियत बख्शा और पलक झपकते हुए तख्त को ज़ाहिर कर दिया। शेख जिलानी क्या कहते हैं कि तख्त कैसे आया?
خدا لایا یا کوئی اور لایا؟ اللہ جل جلالہ. خدا ذل جلال کی قدرت لے آئی. اور یہ ساڈے بیلی کی آتے ساڈے بیلی کی آتے نا وہ آتے نا پیر اتنی طاقت ہے اوئے ہوئے تمہیں کیا پتا. اچھا معلوم یہ ہوا کہ حدیث یا اس آیت کی جو تشریح ہونی چاہیے پیر صاحب نے بیان کر دیا ہے. ہمارے یہ جو ساتھی ہیں قرآن پاک کی صحیح تفسیر نہیں کرتے. اگر صحیح تفسیر کرے تو لوگ انانے بھی چکے رکھا ہوگا. ایک بات اور کرتے ہیں. رمضان المبارک کے دن تھے. ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث صحاح ستہ میں موجود ہے اور کافی کتب کے اندر موجود ہے. وہ کہنے لگا جی میں نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. رات کو روزے کی حالت میں ہم بستر ہو گئے ہوں. میں تو مارا گیا, میرا تو روزہ گیا, میں تو اب بہت بڑا میرے جرم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو غلام آزاد کرو. اس نے کہا جی حضرت میرے پاس غلام کہاں سے, میں تو غریب آدمی. توجہ میری طرف رکھے بھائی, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس غلام کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسے کرو 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار. وہ کہنے لگا سرکار 2 مہینے کے روزے میں تو ایک دن روزہ نہیں رکھی آیا تو سب 2 مہینے کا روزہ میں کی آتے پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اچھا کیا سرکار میں تو آپ غریب بندہ کیوں مسکینوں کو کھانا کھواؤ. اچھا آپ نے فرمایا بس. تھوڑی دیر بعد کچھ ٹوکرے تھیلے کھجوروں کے آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی, آپ نے اس کو فرمایا لے اور یہ جا کے مدینہ کے ان پہاڑوں کے اندر جو غریب رہتے ہیں ان میں تقسیم کر دیں. اس نے کہا سرکار گل سیدھی پر دسا بس اینا پہاڑوں میں میچو ڈھیر غریب ہی بندہ کوئی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل تو کھا جا. اب اس حدیث کا مطلب ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو کھا لے تیرا کفارہ کیا ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. حالانکہ قانون اور شریعت یہ تھی کہ 60 مسکین کھانا کھائے اور اپنا کفارہ بندہ دوسروں کو کھلائے. لیکن رحمت دو عالم شریعت کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 60 کی بجائے تو کھا لے اور تو بھی پھر خود اپنا کفارہ کھا جا. اور یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا کہ کفارہ بھی بندے کا اپنا ہو اور بندہ خود کھا جائے. یہ کہتے ہیں حضور کا اختیار تھا. آج اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھائے نا, مدارج النبوت میں حضرت شیخ نے بہت بہترین جواب دیا ہے. انہوں نے آخیا یہ نہیں مطلب کہ تو کھا لا تو تیرا کفارہ ادا ہو ویسی, بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو غریب ہے تو اب کھا لے, جب خدا تجھے وسعت ہو اس وقت تو اس کا کفارہ ادا کر دینا. تو شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو معنی اور مطلب بیان کیا ہے آپ بتلائیں وہ حدیث کا معنی اور مطلب ان کے موافق جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک محدث ہے, تو محدث نے جو حدیث کی تشریح کی ہے وہ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک ہے ہر آدمی اپنی مرضی سے تشریح کرتا پھر, ایک ہے کہ محدثین حدیث کی تشریح کرے. تو محدثین کی بات ماننی ہے یا ہم نے ہر ایک آدمی کی بات ماننی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسئلہ الحمدللہ مولانا نے خوب واضح کر دیا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, یہ پارہ نمبر ہے اس کا 13, مولانا نے بھی تلاوت کی تھی. سورہ ہے یوسف, آیت نمبر ہے 103 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ کتنی ہی خواہش کر لیں, کتنی ہی تمنا آپ کے اندر ہو, لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان تو معلوم یہ ہوا کہ اختیار تو اسی خدائے ذوالجلال کا ہے. اچھا ایک پرچی آئی ہے جی,
पर्ची का हम जवाब दे। ये बेचता नहीं उस्ताद ने पर्ची ये आई है कि देवबंदी ये कहते हैं दौरान नमाज अगर जिना बीवी से मुजामत बैल या गधे का ख्याल आ जाए तो वो बेहतर है बजाय इससे कि नबी का ख्याल आए। इस बिना पर वो कहता है जिस तरह शिया साहबा की गुस्ताखी की वजह से काफिर, देवबंदी भी सैयदना सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी की वजह से काफिर है, इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देख कर इमामत छोड़ दी थी। मजीद ये अगर एक रकत में हुजूर का ख्याल आए तो कफारा 4 रकत मजीद अदा करें। मौलवी साहब का सफेद झूठ है इस किस्म की बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आए तो फिर उसके खसारे में 4 रकते अदा करनी चाहिए। ये मौलवी साहब का झूठ है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। देखो हमारा अकीदा और नजरिया, हमारी सोच और समझ, हम मेरी तरफ तवज्जो रखें, हमारा अकीदा और नजरिया, हमारी सोच और समझ, हमारा ईमान और यकीन इस बात का तकाजा करता है कि अगर रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ख्याल खुद ब खुद आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी नेमत गैर मुतरक्किबा है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिस इबारत के ऊपर एतराज किया जा रहा है उससे एक सफ़ा पीछे लिखा हुआ है कि नमाज के अंदर कामिलीन की अरवा का ख्याल आ जाना, कामिलीन की बातों का ख्याल आ जाना, नेक पाक साफ औलिया अंबिया के ख्याल का आ जाना, ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। इसका मतलब ये है कि शाह साहब ख्याल आने की बात तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि ख्याल आने को तो वो खुद बेहतर लिख रहे हैं। अच्छा, सारी बात का खुलासा क्या है? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये उन लोगों को बात समझाई है जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से सरशार है, जिनके दिल लबरेज है आका की मोहब्बत से और भरे हुए हैं। आप बताएं, अगर वो नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी तवज्जो खुदाए जुल जलाल से हटाकर वो सारी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर देंगे तो क्या ख्याल है, मोहब्बत उन लोगों को है बहुत ज्यादा, इश्क और मोहब्बत से वो सरशार है, उनके कुलूब भरे हुए हैं। आप बताएं, जब तवज्जो खुदा से हटा के इन उशाक लोगों ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर ली, अब इनकी नमाज बाकी रहेगी है? आशिक बंदा तो वेदा वधोंदा है अपने सज्जन नूं, अपने महबूबा नूं वो तो तलाश कर रहे होंदा है। अगर नमाज में वो ख्याल सारा का सारा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है भी आशिक है भी मुहिब जमा देता है तो फिर आप बताओ नमाज का क्या बने? आशिक का दिल अंगड़ाइयां लेंदे खलोते होंदे कि माशूक दा तसव्वुर आवे, अपने महबूब की तरफ इंसान की तवज्जो जावे। अगर आशिक नूं ऐ शय मिल वैंदी है हो सकदा यार नमाज ता वत वेखी वेखी पर ऐ जेहड़ी लज्जत ए वत काई नहीं। अच्छा, एक मिनट तुम दसो, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, ठीक है, अगर मुंह मैं पीछे कर लूं और आपसे फिर वाज करता रहूं, आपसे बोलता रहूं, आप क्या समझोगे कि मौलवी साहब बहुत समझदार आदमी है यार, हैं? मौलवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया यार, यही कहोगे? मौलवी साहब तो बड़ा यार देखो ना कैसा, हम इधर बैठे और वो उधर मुंह किए हुआ है यार, बहुत अक्लमंद आदमी लगता है, ऐसे कहोगे? आप नमाज पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं? अल्लाह जल्ल जलालुहु। अब अगर नमाज में बंदा अपनी सारी तवज्जो खुदा से हटाकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दे और बातें किसे कर रहा है? तवज्जो की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताओ, इसको हम अपने जो है ना हिसाब में अपने मामलात में अच्छा नहीं समझते, खुदाए जुल जलाल अच्छा समझेगा कि मेरी तरफ से तवज्जो सारी हटा के किधर ले गया? हाँ, तो ये इसका मां धोखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगली बात देखें, ये जो कह रहा है कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज दोबारा पढ़ो 4 रखते, एक रकात जाए तो 4 पढ़ो, सब झूठ और दजल है। बात ये है
حضور کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن لفظ عربی ہے، فارسی ہے. اس حضور کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ بلکہ حضور سے مراد حضور قلب ہے. کیا مراد ہے؟ حضور قلب. یعنی جس نے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہے اس کی نماز تو بہت اعلیٰ، اور جو نماز انسان نے وسوسات سے آلودہ کر کے پڑھی ہو، وسوسے آتے رہتے ہیں نا آدمی کو نماز میں، کبھی کسی چیز کا مذاق، کبھی کسی چیز کا وسوسہ، کبھی کسی بات کا وسوسہ، تو فقہا نے یا مشائخ نے، صوفیاء نے اس بات کو ہٹانے کا ایک طریقہ لکھا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دکان کا خیال شروع ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، گھر کا خیال شروع ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، بیوی بچوں کا خیال شروع ہو گیا، تو کیا کرے؟ ایسا کرے اگر ایک رکعت میں خیال آیا نا، ایک رکعت اپنے آپ کو سزا دے دے ہوئے 4 رکعت پڑھے. کتنی پڑھے؟ نفس نو جے تھوڑی جی آسی نا تکلیف تے تھوڑی جی اس سے آمنی سٹ، اس نو جناب اس تکلیف تے اس سختی نو وے دے ہویا نفس آپے کھلو بجی خیال نو کہ دائیں ارم پرم لائے نہ وے. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس خائن آدمی نے کیا کیا کہ لفظ حضور قلب کو کیا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا تو کوئی درود پاک تو ہوتا نا، آگے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا، کوئی سلام لکھا ہوتا، کوئی سواد کی علامت، کوئی عین کی علامت جیسے کتابوں میں ہوتی ہے. اگرچہ لکھنا پورا درود چاہیے، کچھ تو ہوتا ہی صحیح نا. یہ حضور لکھا ہوا ہے اور حضور سے مراد بھی حضور قلب ہے کہ یکسوئی اور بالکل خدا ذوالجلال کی طرف یکسانیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بہت اعلیٰ. اور اگر انسان کو مختلف وساوس نے آ کے گھیر لیا ہے تو ایک رکعت کا وسوسہ آیا تو پھر 4 رکعتیں اس کی سزا مقرر کر کے اپنے نفس پر دوبارہ پڑے. بات کہی کی تھی، خائن صاحب پھیر کے بات کو کہیں کی لے گئے. اور اگلی بات کہتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے نماز چھوڑ کر حضور کو آگے کیا. مفتی احمد یار نعیمی نے اس کتاب رسائل نعیمیہ کے اندر لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام کی امامت کیا ہے؟ منسوخ ہے. جب آپ تشریف لے آئیں مصلی پر تو پھر کوئی امام بن نہیں سکتا. اچھا اب آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کی امامت تو تمہارے بقول کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. دیکھا ہے صفحہ 141. واقعہ بھی اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کا نقل کیا. بخاری جلد اول کتاب و سلو کے شروع میں ایک بار حضور کسی جگہ مسلمانوں میں سلو کرانے کا، توجہ، نماز کا وقت آ گیا، صحابہ نے حضرت بلال نے اذان کہہ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ نماز پڑھائیں. چنانچہ نماز کی جماعت قائم ہو گئی. عین نماز کی حالت میں حضور تشریف لے آئے. مسلمان مقتدیوں نے تالی بجا کر حضرت صدیق اکبر کو حضور کی تشریف آوری کی خبر دی. اسی وقت سے صدیق اکبر مقتدی ہو کر پیچھے ہو گئے اور حضور علیہ السلام امام ہو گئے. آگے اسی واقعے کو نقل کر کے لکھتا ہے آج اگر نماز میں کوئی بھی آ جائے اس کو وہاں ہی کھڑا ہونا ہوگا جہاں جگہ مل جائے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، بیچ نماز میں تشریف لے آئے، اسی وقت موجودہ امام کی امامت منسوخ اور اب حضور امام ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کیوں ہٹے؟ امامت منسوخ ہو. حضور کیوں پیچھے ہٹے؟ حضرت ابوبکر کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ انہوں نے امامت ہی منسوخ ہو گئی. تو بندہ کیا کرے نہ کھلو کے پیچھے ہٹنا ہے یا نہیں ہٹنا. جب رحمت دو عالم تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری کے بعد ہر کسی کی امامت کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے. جب رحمت دو عالم تشریف لے آئے امامت کیا ہو گئی؟ تو جناب ابوبکر نے پیچھے ہٹنا تھا یا نہیں ہٹنا تھا؟ کہتا ہے جناب ابوبکر نے تو تعظیم کی اور یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں. الیاذ باللہ.
نہ ہم نے گستاخی کی ہے، نہ ہم گستاخی کو جائز سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند کثر اللہ ثوابهم واتماعهم الى یوم القیامہ، یہ لوگ نہ تو گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی اگر ہم سے چھوٹ جائے تو پھر اور کیا چیز ہمارے پاس ہے؟ اعمال تو ہم جانتے ہیں، نماز تو جیسی ہے ہمیں پتہ ہے، پتہ یا نہیں پتہ؟ منسوخ نہیں ہوں گے ہاں جی کوئی نہ نہیں تک شہی منسوخ نہیں تو آپ ہی منسوخ نہیں ہوتے ہیں شوریہ تک مسئلہ دوبا ہے نا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک چھوٹ جائے اگر تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ اعمال جیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، نمازیں جیسی ہیں وہ ہمیں، دامن بھی ہم سے چھوٹ گیا تو یار اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمان حضور کی گستاخی کا تصور ہو۔ ایک بات اور، اگر تمہارے بقول شاہ صاحب نے یہ گستاخی کی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں مانتا، بالفرض والمحال لو فرضنا کفرض المحالات، اگر حضرت شاہ صاحب نے تمہارے کہنے کے مطابق کیا کیا؟ گستاخی کی ہے، تو گستاخ کو کافر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ بولو یار کہنا چاہیے۔ لیکن فاضل بریلوی نے کہا ہے میں اسے کافر نہیں کہتا۔ کیوں بھائی؟ تیرا ماما لگتا کافر نہیں آتا ہے؟ جو رحمت کائنات کا گستاخ تیرے کاغذوں میں بن گیا، تیرے اصول اور قاعدے کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ہے، وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ اب تو نے اس کو کافر نہ کہہ کر خود کیا کیا؟ خود کفر کیا۔ ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے ان پر کہ اگر شاہ صاحب اس عبارت سے کیا بنتے ہیں؟ گستاخ اور کافر بنتے ہیں، تو پہلے کافر کس کو ماننا پڑے گا؟ مولوی احمد رضا خان کو ماننا پڑے گا۔ اس کو پہلے کافر کہو پھر ہم سے بات کرو۔ اس لیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی کرے، مولوی احمد رضا نے ملفوظات اعلی حضرت کے اندر الکوکبۃ الشہابیہ، تمہید ایمان، سبحان الصبح، ان 4 کتب کے اندر یہ بات تصریح ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں سمجھتا۔ کافر نہیں سمجھتا کا کیا مطلب؟ مسلمان سمجھتا ہوں۔ جب شاہ صاحب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ کتاب، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر شاہ صاحب کی اس بات کو گستاخی مانتا ہے تو پھر مان جا کہ مولوی احمد رضا خان نے کافر نہ کہہ کے کفر کیا ہے۔ پہلے اپنے بزرگ سے کفر کو نکال، یا اس کو کفر کی دل سے نکال، پھر ہم سے بات کر۔ ہمارا یہ سوال 100 سال سے ان پہ قائم ہے کہ تم جو ہمیں کہتے ہو کہ یہ کتاب اس میں گستاخی ہے، تو بتاؤ مولوی احمد رضا نے کافر کیوں نہیں کہا؟ اچھا، مناظرہ جنگ نامی کتاب کے اندر اشرف سیالوی نے بھی شاہ اسماعیل کو شہید کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ شہید مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ بولو یار، مسلمان ہوتا ہے نا۔ اور اگلی بات کہتے چل جاؤ، خواجہ غلام فرید چاچڑا والے نے مقابیس المجالس کے اندر شاہ اسماعیل کو شہید کہا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر مسعود نے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس میں شاہ اسماعیل کو شہید لکھا ہے۔ یہ مکتوبات قدوسیہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے حضرت شاہ اسماعیل شہید کو شہید لکھا ہے، اور اس کی کتاب مشاہدہ حق اٹھاؤ، اس کی کتاب مقابیس المجالس کا مقدمہ اٹھاؤ، شاہ اسماعیل کو شہید لکھا ہے۔ اور اتحاد عالم اسلام کا خصوصی نمبر چھایا ہوا محمدی شریف سے، اور مولانا وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ آج کل ہے نا مولانا رحمت اللہ صاحب، ان کے والد تھے مولانا ذاکر صاحب جو فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، اور جو خواجہ قمر الدین سیالوی کے شاگرد کہہ رہا ہوں خلیفہ تھے، اور یہ خواجہ ضیاء الدین سیالوی کے بھی مرید تھے۔ انہوں نے مولانا ذاکر صاحب نے خصوصی نمبر چھایا کیا جس میں انہوں نے صاف لکھا
کہ شاہ اسماعیل شہید سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اپنے مولوی عمر اچنوی سے پوچھ جو کہتا ہے سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے مارے گئے، جو سکھ سے لڑے وہ کیا مسلمان نہیں ہوا کرتا؟ وہ شہید نہیں ہوگا؟ اگر یہ بات اب بھی تجھے نہیں سمجھ آتی، آگے چلتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود کا دادا، پروفیسر کا دادا، اس کا نام تھا مظہر اللہ شاہ، اس کی ایک کتاب ہے فتاوی مظہریہ، اس کتاب میں شاہ اسماعیل شہید کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ آگے چل، مکتبہ نبویہ سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا نام تحفۃ الابرار ہے، اس کتاب میں شاہ صاحب کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت اللہ علیہ کی دعا کافر کو دی جاتی ہے یا مسلمان کو دی جاتی ہے؟ بہار شریعت والا لکھتا ہے کسی کافر کو رحمت اللہ علیہ، کسی کو کافر کو مرحوم مغفور کی دعا کہنا یہ خود کفر ہے۔ اگر شاہ صاحب کو تو گستاخ اور کافر کہتا ہے تو صرف فاضل بریلوی کا بھی اس طرح گول نہیں ہوگا، بلکہ پروفیسر مسعود گیا، پروفیسر مسعود گیا، اور اس کے ساتھ مظہر اللہ شاہ گیا، اور مکتبہ نبویہ کا مالک جو بہت بڑا جید قسم کا بریلوی عالم ہے جس کا نام اقبال احمد پیر زادہ اقبال فاروقی ہے، اس کی زیر ادارت کتاب چھپی ہے، اس میں شاہ صاحب کا نام ادب و احترام سے ہے، وہ بھی پھر باقی، اور پھر کے رکٹ سو سارے کا بھی اس طرح گول کرنا پائے۔ یہ اشرف سیالوی صاحب نے بھی تو شہید مانا ہے، شہید کہا ہے، کتاب میں شہید لکھا ہوا یار۔ اگر کافر ہے تو شہید کیسے؟ اگر شہید ہے تو پھر گستاخ، پھر یہ قوم کو محض دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم گستاخ مانتے ہیں۔ بھائی، امت میں فتنہ اور فساد کو پیدا مت کرو، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہو، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوکہ دہی کے لیے غلط بات کو آپ کہو جی یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو جی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بات کو کہو کہ جی یہ غلط ہے۔ کتنی بڑی توہین کی ہے یار، حیرت کی بات ہے۔ توہین تو آنو نظر آئی ہے، باقی دنیا سے بندہ ہی کوئی نہیں۔ ہم اتنی عبارتیں پہ، اچھا ایک دسو ایمان نال دسو، ایک ایمان نال دسو، اسی تصور کے بارے میں بات، توازن کے بارے میں، یہ جو کہتے ہیں تم نے موازنہ کر دیا۔ ایک آدمی کے گھر میں انہی سے پوچھتے ہیں کہ یار چلو تم ہی سے مثال پوچھ لیتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑا عالم آ جائے، اچانک بھول کے داخل ہو گیا، اس کو پتہ نہ چلا، گھر چلا گیا، اندر مستورات بیٹھی تھی تو مستورات دوڑ کے ادھر ادھر کو پردے کا انتظام کریں گی یا نہیں کریں گی اپنا؟ اس کو بھی اچانک پتہ چلا، وہ بھی پیچھے ہٹے گا۔ اس سے پردہ جو ٹوٹا مولوی صاحب کے آنے سے ٹوٹا یا نہ ٹوٹا؟ اگر کھوتا اندر بڑا ہے بس پردہ تو وہی ہے ہونے تک کیا مطلب ہوا؟ مولوی صاحب کھوتے تو ہی بھائی بولو یار، ٹھیک ہے تقابل ہی نہ تھا۔ اگر تم تقابل کرتی ہو تو پھر میں بھی تقابل پیش کرتا ہوں۔ ہاں، لکڑی کو سترا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ سترا دن جو بندہ کسی کھل لی جاتے نماز پڑھتا کرتا نا کہ اگو ایک لکڑ ٹونگ چھوڑے زمین تے تاکہ بندے کا خیال بھی ایک اتنے یکسو ہو جاوے، اور دوسری گل ہے اگو لگن ٹپڑ والے جڑے وہ بھی گناہگار نہ ہو۔ ایک بات سترا، لکڑ کا سترا بن سکتا یا نہیں بن سکتا؟ تو مولانا اشرف سیالوی صاحب نے سامنے بہا چھوڑو بھائی تسا میرے دے ویکھیا حضرت میں نماز پڑھنی ہے، انہاں دا سترا بنایا جا سکتا؟ یہ تو مطلب اوئے ہوئے ہوئے تو لکڑ تو بڑا ہوا، لکڑ کا سترا بنتا ہے، اس کا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے بات۔ اگلی بات، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے جانور کا سترا بن سکتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جانور میں گدھا بھی آیا، کتا بھی آیا، کھوتا بھی آیا، اونٹ بھی آیا، بیل بھی آیا، خچر بھی آ گئے یا نہ آ گئے؟ اچھا آپ بتاؤ، قبر کو سترا بنا کے نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھی نہیں جا سکتی قبر کو سترا بنا کے۔ ایک آدمی کہے کہ میں مولوی احمد رضا خان کی قبر کو سترا بنا کے کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ اور ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں یار جانور کو سترا بنا لو، اس قبر کو سترا نہ بناؤ۔ مطلب ہی ایسے ہے کہ جانور کا سترا ہو سکتا ہے سوائے گائے کے، لیکن
قبر کا سترا. اب کیا کہو گے کہ قبر والا اس سے بھی برا ہے؟ یہی تقابل بناؤ گے؟ بولو یار. نہیں ہوگا بھائی، تقابل نہیں ہوگا. ہر ایک چیز کی اپنی خاصیت ہے. اچھا، حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو ارشاد فرمائی بات کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طرف بندہ ساری توجہ پھیر دے گا، اس سے تو نماز میں خدائے ذوالجلال کی طرف سے بالکل توجہ ہٹ گئی. اس سے تو خلل پڑ سکتا ہے. لیکن آپ اگر چبل چیزیں کھوتا یہ وہ انہاں دیر اگر توجہ بندہ کرے او دے نال فرق نہیں پڑنا. اس وقت کہ اندے بندے تک دل لگنا ہی کوئی نہیں، توجہ اس پاسے رہنی کا ہی نہیں. اگر بندہ لائی جاوے کھوتے دیر خیال تو کیا خیال ہے بندہ ادھر سوچی رکھی یار ادھر ہے ہی کسی شاید ہی نہیں. دیکھو اس دے وچ حضور کی بہت زیادہ تاثیر ہے، عظمت کی بات ہے کہ عام چیزاں در توجہ اگر جاوے تو ادھر توجہ برقرار نہیں رہنی، بلکہ وہاں توجہ انسان خود بخود ہٹاتا ہے کہ یار کیا گھٹیا چیزوں کی طرف توجہ لگا دی. اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی چونکہ شخصیت ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اگر نماز میں توجہ ساری اٹھا کے ادھر کر دی تو پھر دل کیا سمجھنا مجبور ہے توجہ واپس نہیں لے آئے گا کہ یار مس سے میں نے ایسا نصیب ہوئی ہے کہ کامل یکسوئی نال میں حضور کا تصور کر کے بیٹھا میں ہوں نماز کیویں چھوڑا، ہوں نماز چھوڑا یا اس میں چھوڑا. اچھا یہ خیر میں نے مختلف مثالیں دے دی، ایک تقابل اور بھی پیش کر دوں. مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے نماز میں اگر کوئی بقصد جواب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں اگر بقصد جواب کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا قال رسول اللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ عورت کی اگر فرج داخل پر بھی نظر چلی گئی، عورت کی فرج داخل پر بھی نظر چلی گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. کہ فرج داخل نہ مانا علماء ڈھیر جانتے، تو تشریح مسیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو میں انہوں کھول کے دکھائی آر سے وکیش ہوگی. لیکن چونکہ ہوں مسیح تھے اس واسطے اتنا ہی سمجھ لو کہ فرج داخل اس پہ بھی نظر چلی جائے اور کہتا ہے شہوت بھی پیدا ہو گئی، نماز نہیں ٹوٹے گی. آدھا ہے ہو رہی لکھی چبل چھوڑو تو کبھی کر بات کیا کہتا ہے کہ اگر نماز میں احتلام ہو گیا، سنو نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، آدھا نماز میں احتلام ہو گیا اور سلام پھیرنے تک منی نہیں نکلی تو نماز ہو جائے گی. اور سوال ہے کہ کیویں طریقے تو پوچھو یار وہ طریقہ تو دسو. نماز میں احتلام بھی ہو جائے، نماز میں احتلام بھی ہو جائے اور پھر منی بھی سلام پھیرنے تک نہ نکلے، وہ صورت کی وہ صورت تو میں دسے نا، چونکہ میں وہ بہت کچھ واقف کار ہاں، میں انہوں بہت کچھ پڑھیا، میں تھوڑی سوچ دسے نا. ہاں وہ سوچ سن لو، وہ سوچ کل انشاءاللہ میں اس تفصیل سے عرض کرتا. کل موضوع احمد رضا دا آپریشن ہے، اس اصل دسنا ہے. چونکہ ہر قوم ہر جماعت کا جو امیر ہے نا بڑا ہوتا ہے، اس کی اگر شخصیت کو دیکھ کے بندہ پہچان لے تو پوری جماعت کا تعارف ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہے؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الحالتی، بس پھر بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے. ہاں اذا کان رب البیت بالدفع مولع، یہ لے گھر دا وڈیرا نچن تے ٹپڑ والا ہوئے تو بس بالنا دا تے حشری وت ہوسی ہوتا بس کجرا نال تو لپڑے تلے گھر لبڑے کی صرف اگر گھر کا بڑا کیا ہے دف پہ تھوڑا سا ناچنے والا ہو، صرف اس دف پہ ناچنے والا اگر بڑا ہے تو او دی اولاد تو کی طلب سی سینما چ مل سی، تھیٹر چ مل سی، وہ کجرا نال لب سی تو بندیاں نال نہیں لبنا. ایک گل سنا لی، مولوی احمد رضا خان نماز پڑھ کے اثر کی اپنے حجرے میں چلا گیا. یہ نہیں جاتے، نماز پڑھ کے حجرے میں چلا گیا. حجرے میں مسئلہ علم غیب اجا کوئی تھوڑا جران دا او بھی رہ گیا. چلو
وہ چلا گیا حجرے میں، مرید نے جا کے دیکھا حضرت پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا کہ یار کمال ہے بھائی، پیر صاحب دے نماز تا باقی ذمے ہومنی کا نہیں، قضا تو ہومنی نہیں چاہیے، تے ایڈا بڑا عالم ہے نفل کیوں پڑھ رہا ہے؟ نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، قضا یہ دے ذمے کوئی نہیں، تے یہ کریں نہ کہ کرو اثر تو بعد قضا نماز تو پڑھ تو سکیندی ہے، لیکن وہ ایڈا بڑا بندہ ہے، وہ دے ذمے قضا ہو نہیں سکتی، اور اثر تو بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، لہذا یہ نفل بھی نہیں ہے تے قضا بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیڑی نماز پڑھنا کلا۔ وہ چلا گیا، اس کہ حضرت جی مینوں دسو تساں کیڑی نماز پڑھدے کلوتے؟ اس کہ یار گل سن، چپ کر کے سن لا، جیلے میں بیٹھا نا تانوں نماز پڑھیں دے اتحیات وچ تے میرے نفس نو حرکت ہو گئی، یہ نماز کے کر رہے ہیں، آتا جب میں اتحیات پہ بیٹھا تھا تو میرے نفس نو یہ حرکت ہوئی ہے، بٹوں نہیں تروٹ گیا۔ ہاں کتاب میں لکھا ہوا، اب کی طرح سے نہیں کہنا، بٹوں نہیں تروڑ بیٹھا کہ میں بات آخیا ہے بھائی چلو نماز تو ہو ہی گئی، تھوڑی تو ہو گئی، تو میں آ کے گھر دوبارہ پڑھ اور اگر ہوئی ہے تو سارے نہیں ہوگی، جو نہیں ہوئی تھا کسی دی نہیں ہوئی۔ اچھا ہوں یہ گلا تو واقف ہو کے میں تمہیں دساں بھائی کیویں طریقہ ہو سی کہ نماز بھی ہو جاوے، احتلام بھی ہو گیا، منی بھی نہیں نکلی، اس کی صورت کیا؟ فتح رضیہ جلد اول میں موجود ہے یہ بات، انشاءاللہ ہم کل لائیں گے۔ کہتا ہے اس کی بات کا مطلب یہ ہے، مطلب کہہ رہا ہوں میں، اس کی بات کی شرح کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اتحیات وچ بیٹھا ہے، انہوں ہو گیا احتلام، اتحیات اس کو تھوڑی جڑی پڑھ بھی لی آئی، اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ کے نیند آ گئی، اس کو نیند آنے کے بعد وہ جنت پہ پہنچ گیا، یا انہوں پوچھ لو بس ہور کی دیا پڑ گیا، خیر اس کو کیا ہوا؟ اطلام ہو گیا، اس جناب جلدی جا گیا، اجا سودا باہر نہیں نکلیا، اس اعلی حضرت کو گھوٹ لیا جلدی ابھی اس کو پکڑ لیا، باہر نہ نکلے مواد، پھر کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کو چھوڑ دیا، اب نماز ہو جائے جس کی مولوی احمد رضا خان یہ کہہ رہا۔ اور تواڈی نماز دا اے حال ہے بچوں، اے خیالات کھلوتے جنہاں دی نمازاں کامل درجے دیاں ہیں، جنہاں نو خدائے ذوالجلال در توجہ ہے، اور او اے دن کہ نماز او مقام ہے جس دے وچ چونکہ بندہ سجدہ بھی کر رہا ہے تے تصور ہے کہ میں خدا نو سجدہ کر رہا، جھک بھی رہا تے تصور ہے کہ خدا دے سامنے جھک رہا، ہم کلام بھی ہو رہا تے اے تصور ہے کہ میں خدا نال گل کر رہا۔ او آتے کہ میاں اتھے جان بوجھ کے اپنا تصور خدا دی روح ہٹا کے حضور دے، ورنہ توالا خیال تا اے اسی میں سجدہ ہی کس نو کر رہا، جھکتی کس نو رہا۔ او ایک گل سمجھاویں تو او مجرم ہے، تساں کام پٹ کے اگاں ہی ٹپ جاؤ تو تول پوچھنا نہیں کوئی نہیں، حیرت نہیں۔ اللہ رب العالمین اسانو صحیح گل نو سمجھن دی توفیق دے۔ بس چکری علم غیب دا مسئلہ یہ بات رہ گیا تھوڑا جی ہائی ہاں انشاءاللہ۔ یہ اشرف شامی نے خطاب کیا پچھلے دنوں، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آنے سے نماز جانے کا خدشہ ہے تو حضرت علی کی گود میں نبی پاک سوئے ہوئے تھے، انہوں نے عصر کی نماز پوری ضائع کر دی تھی نبی کے خیال میں کہ نبی سوئے ہوئے نبی بیدار نہ ہو، بالکل نماز ضائع کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ادب احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہی ہے، ادب احترام یہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں بھی اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے تو ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی۔ اچھا اگر آپ بتاؤ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تیری نماز معاف ہے۔ آپ نے دوبارہ دعا کر کے سورج کو کیا کیا؟ ہٹوایا، خدا سے عرض کی یا اللہ اس کو پیچھے ہٹا دے۔ سورج پیچھے آیا، حضرت علی نے دوبارہ نماز پڑھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ادب احترام یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ باقی اگلی بات کہ حضرت علی نماز کے اندر بھی یہ تصور رکھتے تھے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب نماز کا وقت آتا تھا تو رحمت دو عالم ہمیں نہیں پہچانتے تھے اور نہ ہم حضور کو پہچانتے تھے۔
صحابہ کا تصور دیکھو، نماز کے اندر حضرات صحابہ کی کیفیت کیا ہے، بلکہ نماز سے باہر ہی دیکھیے اماں جی کیا فرماتی ہیں، جب نماز کا وقت آتا تھا تو نہ حضور ہمیں پہچانتے تھے نہ ہم جب حضور کو صحابہ کہتے ہیں ہم پہچانتے ہی نہیں تھے تو تصور کیا رکھنا حضور کا انہوں نے. یہ ایک ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے. آج اگر ہمیں بھی پیش آ جائے تو ہم بھی ایسے کریں گے، یہ کون سی بات ہے. باقی رہی کہ نماز کے اندر، چونکہ میں وہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے اندر بندہ بات کس سے کر رہا ہے. میں نے وہ آپ کو مثال دی ہے، نماز جب تک شروع نہیں کی اس وقت تک تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا، اس وقت تک تو سیدنا علی المرتضیٰ نے درست کی اور کرنا بھی ایسے چاہیے تھا. سمجھ آ رہی بات کی. اس مسئلے سے ایک تو حضور کے مختار کول ہونے کی نفی ہو گئی، ورنہ اگر حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کی ہی بیٹھ کر خدمت میں نماز چھوڑ دی تو حضور فرما دیتے کہ اچھا کوئی گل نہیں میں ایک تین معاف کرا چھوڑی، لیکن دعا کر کے سورج نو پیچھا لے آندا تے وقت نماز پڑھائی. معلوم ہوا کہ اختیار کلی. دوسری بات، نماز میں چونکہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی درست بات نہیں ہے، وجہ نماز میں چونکہ تصور سارا خدا کی طرف، اور بندہ خدا کو کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ دکھا دے، تو رحمان بھی ہے تو رحیم. توجہ میری طرف رکھے، توجہ. چونکہ نماز کے اندر یہ باتیں عرض کر رہا ہے کس کو؟ اللہ جل جلالہ. اگر نماز میں خدا کا خیال ہٹا کے حضور کا خیال ہی رہے تو پھر یہ باتیں کس کو کہے گا؟ وہ حضور پاک کو عرض کر رہا ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، آپ کو رحمان بھی مانتا ہوں رحیم بھی مانتا ہوں. یہ بات درست ہے؟ ہم یہی تو رو رہے ہیں کہ نماز سے باہر عزت و عظمت کی انتہا ہے، آپ کے احترام و اکرام کی بہت بڑی شان ہے اور آپ کی عزت و احترام پہ بہت کچھ کرنا چاہیے. لیکن جب نماز کا وقت آ جائے اور نماز بندہ شروع کر دے پھر توجہ صرف اور صرف خدا ذوالجلال کی طرف رکھے، خدا سے توجہ ہٹا کر رحمت دو عالم کی طرف. ایک بات. دوسری بات میں نے عرض کی کہ میں ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤں، تم ادھر بیٹھے ہو، بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھو گے یار اس مولوی نو کے ادھر کوئی تھوڑا جہا دماغ کھلے ہوئے ہیں، یہی نہیں پتا بھائی منہ کدے کرنا ہے، کانڈ کدے کرنی ہے، بولنا کہڑے پاسے، تو توجہ کہڑے پاسے رکھنی ہے، تو کدے اس منہ کر کے بولنا ہے، یہ نہیں پتا. اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز میں بندہ اتنا جمائے کہ خدا سے توجہ ہٹا کر حضور کی طرف لے جائے، تو اور میں اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم سے بولنے والا ہم سے توجہ ہٹا کے کسی اور کی طرف دیکھنے لگ جائے، خدا ذوالجلال اس کو اچھا سمجھے گا؟ تو یہ بات کر رہے ہیں. باقی نماز سے پہلے تو عزت و احترام اور آپ کی عقیدت و الفت کے اندر بہت کچھ جناب جا کر جو ہے نا احترام دکھانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا پہلو دکھانا چاہیے. لیکن یہ حضور کی عظمت سے خالی ہیں یہ لوگ. وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کیا مانتے ہیں کہ حضور کہاں تشریف فرمائے؟ روضہ اطہر میں آرام فرما. روضہ پاک پہ وہاں جا کے مجال ہے کسی آدمی کی آواز بلند ہو جائے. اور آیت مبارکہ بھی کہتے ہیں لکھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ لوگوں ایمان بچاونا ہی نہیں نا اپنا، اتنے خبردار اچھی آواز نال گل کرو. اور ہمارے اکابر و مشائخ وہاں پہنچ کے، ہم وہاں ہمارے حضرات پہنچ کے ادب و احترام سے سلام بھی عرض کرتے ہیں، نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، آواز بھی آہستہ ہے. عزت و عظمت مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ادب و احترام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور ہر جگہ اتنے گرک دے بیٹھے مولوی نہ دے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. سپیکر تو ڈیر مولوی کی آواز بہتی پئی، مانتا بھی ہے حضور ہر جگہ ہے، پھر بولتا اتنی اونچی آواز سے ہے. اور دیکھ ادب سیکھنا تو دیوبند سے سیکھا کہ جو مانتے ہیں کہ پیغمبر روضہ پاک میں تشریف فرما ہے، وہاں جا کے عزت و ادب کا احترام کا انتہا دیکھ کہ آواز تو آواز، نظریں بھی جھکا کے بات کرتے ہیں. سرکار کی مجلس کے اندر نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، تو سرکار کو مانتا بھی ہر جگہ پہ اور آواز بھی پھر بھی بلند رکھتا ہے. عزت کا تو قائل ہے یا میں قائل؟
تو ادب تو مانتا ہے یا میں مانتا ہوں؟ ادب دکھانا ہے تو پھر آپ پیش کر، تو بھی اپنے اکابر کا سرکار سے ادب، احترام، الفت، محبت، مودت پیش کر، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سبز جوتا پہننا اس لیے بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یار روضہ پاک کا رنگ کیا ہے؟ مولوی احمد رضا نے لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے سبز جوتا پہننے میں، تو ابھی عاشق ہے، میں اب بھی گستاخ ہوں۔ ادب تیرے اندر زیادہ یا میرے اکابر کا؟ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روضہ پاک نظر آنے لگا، جوتے اتار دیے، بڑے نرم، بڑے جناب جی نفیس طبیعت کے آدمی تھے، پاؤں نرم ہیں، پتھریلی زمین پہ چلنے سے لہو لہان ہو گئے، لگ گئے۔ خلیفے مرید شاگرد کہنے لگے حضرت یہ نہ اٹھانے آپ کے پاؤں زخمی ہو جائے، کہنے لگے یار نہیں، میرا دل نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہاں آقا تشریف لائے ہوں، آپ کے قدم مبارک لگے ہوں اور میرا ناپاک جوتا حضور کے قدموں پہ آ جائے۔ اور مولوی احمد رضا دی جتی کھڑی گئی اتھے وان کے جگہ نوی جتی وان وان دیو، تو اب بھی عاشق ہے، میں اب بھی گستاخ ہوں یار، تو بات کا توازن تو دیکھنا۔ اسی جاول حق کے صفحہ 66 پہ لکھتا ہے تو کہ دیوبندی تمام کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانتے ہیں، اور اسی جال حق کے صفحہ 123 پہ لکھتا ہے تو کہ پوری کائنات سے زیادہ علم دیوبندی امام مولانا نانوتوی نے مانا ہے۔ اور تیرے بزرگوں نے کیا لکھا ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ تھا، تو اب بھی عاشق ہے، میں اب بھی گستاخ ہوں۔ تقابل دیکھ رہے تو تقابل کر کے دیکھ لے، الحمدللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہمارا ادب بھی دیکھو، اپنا بھی دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تم بھی دیکھو، ہم بھی اپنے آپ اپنی دکھاتے ہیں کہ حضور کی محبت میں تم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا، کتنی جانیں تم نے کٹوائی۔ اور لوگوں حضور کی ختم نبوت پہ کٹ جاؤ، تمہارا خون میری گردن پہ رہا، قیامت کے دن خدا سے جنت میں لے کے تمہیں دوں گا۔ وہ نوجوان 10,000 کے لگ بھگ حضور کی ناموس پہ کٹ گئے، پیش کر دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ تو ستا چوری کھاوڑ والے مجنو ہو، تو ستا دی جان پیش کی تھی۔ ایک بندہ تا بکھاؤ چلا کہ کسی توالے کی غیرت آئی ہوئے پتک پیش کرو۔ حضور دی ناموس تے کٹن والے دیوبندی، مارا کھاوڑ والے دیوبندی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری چکی پی پی کے ساری زندگی جیل کٹ کے حضور دی ناموس کا دفاع کر کے دکھایا ہے، تو سکے کیتا ہے، پیش کرو۔ ابو الحسنات قادری لاہور کا ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے تفسیر الحسنات لکھی ہے۔ شاہ صاحب کتنی دفعہ چل کے گئے اس کے دروازے پہ کہ شاہ جی آؤ اس تحریک ناموس رسالت میں ہمارے ساتھ چلو، کہنے لگا تو سب گستاخ ہو، میں تھوڑے نال نہیں آندا۔ مولانا محمد علی جلندری گئے، کہنے لگے شاہ جی ہمارے ساتھ چلو، سید ابو الحسنات قادری کو کہا ہوتا کہ نہیں میں نہیں آندا، جاؤ تو سب گستاخ ہو، بچ جاؤ میرے کو۔ اور ہوں ابھی آ بھی نہ پے۔ مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اور رو کے کہنے لگے ساڈے اکابر دی وسعت ظرفی ویکھو یار، اے ساتے فتوی لیندن اور ساڈے اکابر انہاں دی منت کرے دے وجہ۔ مولانا جلندری رو کے کہنے لگے شاہ جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور آئندہ نہیں آؤں گا، کل قیامت کے دن اگر رحمت دو عالم نے مجھ سے پوچھ لیا میں کہوں گا یہ آپ کا بیٹا کہلانے والا تھا کہ میں حضور کی اولاد میں ہوں، اور آپ کی ناموس کے لیے اس نے ایک قدم چلنا گوارا نہیں کیا۔ مولانا اٹھ کے چل پڑے، دروازے تک پہنچے، کہنے لگے مولانا تشریف لیا میں چلتا ہوں، اپنی پاٹنی تو ٹرے ہے، ساڑی کوئی ساڑے سر تے احسان نہیں سو کیتا، یہ لے دیکھیا چکے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن پھٹ کے جہنم وچ مدشر کہ میری اولاد بھی اچھاویں، میرا اپنے آپ نو جناب پتر بھی اچھاویں، تے بات میری ناموس واسطے تو نہیں چلتا پیا، فلانا چلیا فلانا چلیا فلانے 10,000 جانا پیش کر چھوڑیاں لاہور مار روٹے تے تو گھر وڑ کے بیٹھا رہی ہے، بات ٹرے چلتا ہوں اور توانو تا منتا نال اسا لے کے آندے رہے، جیڑا حضور کی ناموس تے کٹدا کھلوتا ہے او عاشق نہیں گستاخ ہے، جیڑا گھر بائے کے حلوے بیڑن دا بیٹھا او عاشق۔ عقل دیکھو پتہ نہیں عجیب دستور قوم دا یار۔ اللہ تعالیٰ توانو مینو حقیقت اور صحیح دین سمجھت توفیق عنایت اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔